کل ہی کی تو بات تھی جب یہاں پر اس جگہ پر میرا مہندی کا فنکشن ہو رہا تھا. ان سٹیئرز پہ بیٹھ کے میں نے اپنا مہندی کا فوٹو شوٹ کروایا تھا. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. یہ سارا میرے جہیز کا سامان جو آج سے 6 سال پہلے اسی جگہ سے اسی گھر سے اٹھا تھا، آج سارا واپس جو ہے اس جگہ پر آ چکا ہے. اچھا بھلا انسان نے کبھی سوچا ہوگا کہ مطلب میرا جو یہاں سے سامان، میں جو شادی ہو کے جا رہی ہوں تو میرا سارا سامان واپس یہیں پر آ جائے گا؟ انسان کبھی بھی اس چیز کو تو سوچتا ہی نہیں ہے جو ہو چکا ہے میرے ساتھ. یہیں سے میں شادی ہو کے گئی تھی. وہ سب باتیں، جب میرا یہ سامان کل رات یہاں پر آیا ہے تو میں وہ سب چیزیں سوچ رہی تھی جو شادی کے ٹائم پہ میں یہاں سے گئی تھی. میری ہر چیز، ہر یاد، مجھے ہر چیز یاد آ رہی تھی کہ میں نے اس ٹائم پہ یہاں پر یہ کیا تھا، یہاں پر یہ کیا تھا. تو ہر بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ اس جگہ پر میں نے بیٹھ کر یہ کیا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا، وہاں پہ وہ ہوا تھا، یہاں میری یہ چیز رکھی تھی. تو وہ ہر چیز مجھے یاد آ رہی تھی کل جب میرا یہاں پر سامان آ کے رکھا گیا. اچھا میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو لگائی تھی کہ میرا سارا سامان واپس آ گیا. تو یہ سارا سامان جو تھا وہ میں نے کہیں اور رکھا ہوا تھا. اب یہ سامان سارا جو ہے میری مطلب میکے میں میری مدر کے گھر آ چکا ہے، یہاں پر آ گیا ہے. انہوں نے مجھے اپنا نیچے والا پورشن دے دیا، تو اب یہ سارا میں سیٹ کروں گی. تو میری جو شادی ہے نا، اچھا اس کمرے کے اندر بھی میرا مہندی کا شوٹ ہوا تھا اور میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کیا تھا. اس ٹائم پہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میری زندگی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ مشکلات کی طرف جا رہی ہے، یا میرا اتنا زیادہ مشکل کا ٹائم آ رہا ہے. انسان تو ہمیشہ اچھے کی امید لے کر ہی جاتا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ آگے آنے والے لمحات میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ. یہاں پر میرا مہندی کا فنکشن ہوا تھا اور یہیں پر میرا سارا جہیز کا جو سامان دکھایا گیا تھا وہ یہیں پر ہی رکھا گیا تھا، اسی جگہ پر کار پورچ میں. جس جگہ سے یہاں سے میرا سامان گیا تھا اسی جگہ پر جو میرا سارا سامان واپس آ کر جب رکھا گیا نا، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس ٹائم میری جو ہے کیفیت کیا ہوگی اور میرے دل کی حالت کیا ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر وقت بھی لائیں گے میرے لیے. اگر کوئی مشکل کا وقت ہے تو آگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے میرے لیے آسانی کا وقت بھی لائیں گے، مجھے پوری امید ہے. اچھا یہ والا کمرہ نا میرا ہوتا تھا. یہاں پہ میں نے اپنی فرینڈس کے ساتھ بہت انجوائے کیا، شادی کے دن میں بھی بہت انجوائے کیا. اور اب یہاں پر میرا جہیز کا سامان آیا ہے تو میں نے تو کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. ان میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو میں نے استعمال ہی نہیں کی ہوں گی، برانڈ نیو ایز اٹ از پیک پڑی ہوئی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے کبھی کھول کر یوز ہی نہیں کی. یہ ایز اٹ از ڈبوں کے اندر ہی پڑی ہوئی ہیں، کبھی استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یا ہمیشہ یہی سوچتی رہی کبھی اچھا ٹائم آئے گا یا کبھی اپنا گھر ہوگا تو میں ان چیزوں کو استعمال کر سکوں گی. لیکن اب انشاءاللہ میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اپنی ہر چیز استعمال کروں گی، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں مت سوچیں، بلکہ جو آپ کا حال ہے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اپنے حال کو اچھے طریقے سے جی لیں تاکہ آپ کو کوئی افسوس نہ رہے زندگی کا. یہ آدھے سے زیادہ سامان میرا ایز اٹ از برانڈ نیو پڑا جو میں نے کبھی کھول کر ہی نہیں دیکھا تھا. میری ماما کو اتنا شوق تھا مجھے سامان دینے کا، اگر میں صحیح بتاؤں تو مجھے خود بھی اتنا شوق تھا کہ پتہ نہیں میرے پاس کیا کیا ہو. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ماں باپ آپ کو جتنا مرضی سامان دے دیں یا آپ جہیز میں جتنا مرضی سامان لے جائیں، لیکن جو آپ کا نصیب ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا. تو تمام لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہیں انہیں بس میں یہی کہوں گی کہ اپنے نصیب کے لیے، اچھے نصیب کے لیے دعا مانگیں اور خود کے اندر کوئی ایسی سکل پیدا کریں کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور آپ کسی کے بھی محتاج نہ ہوں کسی بھی حوالے سے. سامان جو ہے انسان کا زندگی کے ساتھ بنتا ہی رہتا ہے اور بن ہی جاتا ہے. ایک ٹائم پہ جب گھر بنتا ہے تو انسان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بندہ وہ لے لیتا ہے. لیکن سب سے پہلے میں تمام لڑکیوں کو اپنی 6 سالہ زندگی کے تجربے سے یہی کہوں گی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، اپنے لیے کچھ کریں، کسی کے محتاج مت رہیں، تاکہ کل کو آپ کے اوپر کوئی اگر برا وقت آ بھی جاتا ہے تو آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے اور کسی کی بھی قسم کی جو ہے آپ کے پاس محتاجی نہ ہو. اچھا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں شادی سے پہلے بہت خوش رہتی ہیں اپنے میکوں میں، ان کو سسرال میں بہت تنگیاں دیکھنی پڑتی ہیں. اور جو لڑکیاں میکے میں تنگی برداشت کر رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے آسانی کر دیتے ہیں. ویسے میں نے یہی دیکھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہی ہوتا ہو. بس اللہ تعالیٰ جو ہے کل کی بیٹیوں کے لیے آسانی کریں، تمام لڑکیوں کے نصیب اتنے اچھے کریں کہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دیں اور عزت کی زندگی دیں، اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی فیملی کو، ایک کمپلیٹ فیملی کو پرسکون طریقے سے دیکھنا ہر لڑکی کو نصیب کریں، آمین. اچھا آج کے ولاگ میں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیا کرنا ہے. اچھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بیڈ کی ابھی تک جو شیٹ ہے وہ بھی لگی ہوئی ہے. یہ بھی آتے جاتے مطلب سامان اٹھاتے ایک جگہ رکھتے دوسری جگہ رکھتے اس دوران یہ ساری شیٹ پھٹی ہے. ادروائز یہ شیٹ تک بھی ایز اٹ از برانڈ نیو پڑی ہوئی تھی. یعنی میں نے اپنے جہیز کا سامان استعمال ہی نہیں کیا بالکل بھی. یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نصیب ہی نہیں ہوا، مجھے رہنا ہی نہیں نصیب ہوا کہ میں اپنی کسی بھی چیز کو جو ہے برت سکوں.
بس یہ بھی نصیبوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ انسان نہ پتہ نہیں کیا کیا خریدتا ہے، کتنا خرچ کرتے ہیں اس کے ماں باپ اس کے اوپر، اور یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ لڑکی اس چیز کو استعمال بھی کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی۔ میں تمام لڑکیوں کو نا یہی مشورہ دوں گی، آپ کے پاس جہیز کی جو بھی چیز ہے نا اس کو اچھے طریقے سے یوز کریں، اچھے طریقے سے یوز کریں، تاکہ جو پیسے ہیں نا وہ تو ایٹ لیسٹ وصول ہو جائیں انسان کے۔ دکھ تو انسان کے ساتھ زندگی میں رہنے ہی رہنے ہیں۔ اسی جگہ کو بار بار دیکھ رہی تھی کہ یہیں بیٹھ کے تو فوٹو شوٹ ہوا تھا، اتنا ٹائم تو اتنی جلدی گزر گیا ٹائم، اور آج نور واپس تم یہیں پر اسی جگہ کھڑی ہو اپنے ساز و سامان کے ساتھ، اور تم نے اپنی زندگی کے 6 سال سے کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ آپ تمام لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کر دے، میرے لیے آسانی کریں، میرے لیے راستے کھول دیں کہ میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے نا اپنے علاوہ کسی کا بھی محتاج نہ بنائے، آمین۔ چاہے وہ میرے ماں باپ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی جو ہے نا مجھے محتاج نہ بنائے، اللہ تعالیٰ صرف مجھے اپنا محتاج رکھے، آمین۔ بچوں کو تو نا ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کہاں ہیں، وہ کیسے رہ رہے ہیں۔ شاید وقت کے ساتھ ان کو زندگی کے ساتھ سمجھ آئے، لیکن انشاءاللہ میں تب تک کوشش کروں گی کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے کچھ ایسا کر سکوں کہ میرے بچے جو ہے نا کبھی بھی کچھ سنیں ہی نہ، اور کسی بھی چیز کو محسوس ہی نہ کر سکیں۔ یہاں پر جو میں ہوں نا تو یہ میں اپنی مما کی وجہ سے ہوں، اپنے بہن بھائیوں کی وجہ سے ہوں۔ اگر ان لوگوں کی سپورٹ ہی نہ ہوتی نا تو شاید پتہ نہیں آج میں کہاں ہوتی، کس حال میں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو میرے لیے ذریعہ بنایا ہوا ہے آسانی کا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اجر دیں۔ آج کے ولاگ میں نا سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بولنا کیا ہے اور کیا بات کروں اور کیا بات نہ کروں۔ آپ سب لوگوں سے یہی کہوں گی کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو میرے پیج کے اوپر بہت اچھا کانٹینٹ ملے گا جو انفارمیٹیو ہوگا اور آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل بھی ہوگا، ان تمام لڑکیوں کے لیے بھی ہوگا جن کی شادی ہونے والی ہے، ان کو بھی تھوڑی سی گائیڈ لائن مل جائے گی کہ وہ اپنی زندگی کو نا کیسے آگے آسان بنا سکتی ہیں۔ تو یہ جی آج کا تھا چھوٹا سا ولاگ، ٹوٹلی دل سے نکلی ہوئی باتیں، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولوں، کیا نہ بولوں، کیا بات کروں، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔